الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سورۃ المطففین مکیہ، یہ سورۃ مطففین مکی ہے اور قرآن پاک میں جس نمبر سے لکھی ہوئی ہے یہ 83 نمبر 83 نمبر ہے، اور آسمان سے جو نازل ہوا ہے جس نمبر پہ یہ نازل ہوئی ہے اس وقت 86 یعنی 86 نمبر تھا، ٹھیک ہے، 86 نمبر پہ نازل ہوئی ہے۔ آیاتھا، جو اس کی آیات ہیں وہ 36 ہیں۔ رکوعھا واحد احد، ٹھیک ہے، اس کا جو رکوع ہے وہ ایک ہے۔ آگے سورۃ المطففین، اس سورت کا جو نام ہے، اس سورت کو سورۃ المطففین بھی کہتے ہیں، سورۃ المطفف بھی کہتے ہیں، سورۃ التطفیف بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تطفیف۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس سورت کی 8 آیات صرف مکی ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ اس سورت کا شان نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے یہ سورت نازل ہوئی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ میں یہ بیماری تھی کہ جب کسی سے معاملہ کرتے کہ اگر سودا ہوتا تو پورا ناپ تول کرتے، یعنی اگر لینے کی باری آتی تو وہ پورا ناپ تول کر لیتے، اور اگر دینا ہوتا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی کرتے، چوری کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو اہل مدینہ اس عادت سے باز آ گئے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا ختم کر دیا، اور ایسے باز آئے کہ آج تک اہل مدینہ ناپ تول میں یعنی پورا کرتے ہوتے ہیں، اس کے اندر کمی نہیں کرتے، اور اس بات کے اندر وہ مشہور بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل، بڑی کم بختی ہے، للمطففین، گھٹانے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ مطفف مطلب اسم فاعل ہے، یہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا۔ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا، جب تول کرتے ہیں، ناپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ناپ تول کرتے ہیں، علی الناس، لوگوں سے، یستوفون، تو پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کو ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یا ان کو تول کر دیتے ہیں، وزن کر کے تول کے دیتے ہیں، یخسرون، تو وہ اس میں کمی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ٹھیک ہے، کہ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی جب لوگ ناپ تول میں کمی کر کے دوسرے لوگوں کا حق کھاتے ہیں ان کے لیے ہلاکت بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت ہے۔ اچھا، کوئی بچی پوچھنا چاہ رہی ہے کچھ؟ اچھا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے پھر ہلاکت یعنی جہنم کا عذاب ہے، اور ایسے شخص کو مطفف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ والا جو فعل ہے، یہ ناپ تول کے اندر کمی کرنا، یہ حرام ہے۔ حدیث نبوی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مبتلا کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کم کر لیتے ہیں۔ رزق کم کرنے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے رزق ہوتے ہوئے بیماری کی وجہ سے بندہ کھا ہی نہ سکتا ہو۔ نمبر 2 کہ ضرورت کی چیزیں ہی ختم ہو جائیں۔ نمبر 3 کہ چیزوں کی ضرورت یعنی کثرت کے باوجود بھی جنگی وغیرہ حالات ہوں، ایسے حالات ہوں کہ اس کے لیے خریدنا وغیرہ مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ پیسہ وغیرہ تو ہے لیکن خرید نہیں سکتا ہے کسی وجہ سے، یا کھا نہیں سکتا ہے بیماری کی وجہ سے، یا چیزیں ہی یعنی کہ قحط سالی پڑ جائے اور ختم ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ وہ لوگ جو ناپ تول کے اندر یعنی جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیتے ہیں تو تول کر اس کا وزن کم کر کے گھٹا کے دیتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر ان کی جو خیانت ہے، مکر و فریب ہے، اس چیز کا اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اپنا نفع تو سوچتے ہیں لیکن دوسروں کا نقصان پہنچانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا یظن، کیا وہ گمان نہیں کرتے؟ اچھا، کیا وہ گمان کرتے ہیں؟ اولئک، کہ وہی لوگ، انہم، یہ کہ وہ، مبعوثون، کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ کیا وہ لوگ گمان نہیں کرتے کہ وہ لوگ بے شک کہ وہ زندہ کیے جائیں گے، اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، بڑے دن کے لیے، یوم
جس دن یقوم الناس لوگ کھڑے ہوں گے لرب العالمین رب العالمین کے سامنے، رب العالمین کے لیے، ان آیات کے اندر بھی ان کو سخت جو وعید ہوتی ہے وہ سنائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی غلط اچھے برے اعمال کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن ان کو رب العالمین کے سامنے ظاہر سی بات ہے کھڑا ہونا ہی ہے، اور ان کی اس خیانت کا بھی حساب لیا جائے گا جو وہ مال کے اندر کمی کر رہے ہیں، لوگوں کو کم کر کے دے رہے ہیں، تو پھر وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار، کہ بے شک فجار لوگوں کا، بدکار لوگوں کا نام اعمال نوشتہ لفی سجین، البتہ قید خانے میں ہے، سجین میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کلا لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، تو کلا کے معنی دو ہیں، دو ہو سکتے ہیں کہ کلا یا تو حق کے معنی میں، حقاً کے معنی میں ہو، تو پھر یہ مابعد والی جو بعد والا کلام ہے اس کی تاکید کے لیے آئے گا، اس پر زور دینے کے لیے آئے گا، تو مقصد یہ ہوگا کہ پکی اور یقینی بات ہے کہ بھائی کفار کے جو نام اعمال ہیں وہ سجین میں محفوظ ہیں۔ اور یا تو اس کا ماقبل والے کے ساتھ تعلق ہو، تو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم یقوم الناس، یعنی جس دن کھڑے ہوں گے لوگ رب العالمین کے لیے، یعنی اپنے اعمال کا بدلہ پائیں گے جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو کفار جزا اور سزا سے انکار کریں تو اللہ تعالیٰ یعنی کلا سے ان کے انکار کی تنبیہ فرما دی ہے کہ یہ تمہارا انکار وغیرہ کرنا ہرگز درست نہیں ہوگا، کیونکہ تم سے تمہارے ہر اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، حساب لیا جائے گا، اور کیونکہ تمہارے تمام اعمال سجین میں محفوظ ہیں۔ اور سجین یہ ایک دفتر ہے، ایک رجسٹر ہے جس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہے، اس میں نام ہے، اس میں اعمال محفوظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے۔ اب سجین جو ہے وہ سجن سے ہے، معنی قید خانے کے، ٹھیک ہے، جہنم کا تانگ یعنی، اور حزن یعنی غم کی جگہ ہے، جہاں درد ہوگا، غم ہوگا، جہاں طرح طرح کی تکالیف ہیں، سانپ بچھو ہیں، اور کافر کی موت کے بعد اس کی روح کو سجین میں بند کر دیا جاتا ہے اور اسی جگہ رکھا جاتا ہے، اور نام اعمال والا رجسٹر بھی وہیں رکھا ہوتا ہے، جس طرح جیل خانے کے انچارج کے پاس تمام قیدیوں کے نام، ٹھیک ہے، پہچان وغیرہ رجسٹر کے اندر محفوظ ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی محفوظ ہوگے۔ تو اس تفصیل سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جہنم زمین کے اندر ہے، اور دوسری جگہ پہ کہ بھائی جنت آسمان میں ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے، وہ اور حضرت نے روایت کی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے، اور انہوں نے روایت کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور انہوں نے جب اس کی تفسیر پوچھی، کہتے ہیں کہ اس کی جب تفسیر میں نے پوچھی کہ جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 زمینوں سے لایا جائے گا، 7ویں جو زمین ہے اس کے نیچے سے لایا جائے گا۔ تو اس روایت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ بھائی جو 7ویں زمین ہے اس کے نیچے جہنم ہے، تو وہیں سے وہ بھڑکائی جائے گی، اور تمام سمندر دریا کو بھڑکا کر اس کو آگ یعنی اس کو جہنم کے اندر ہی جہنم میں شامل کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، کہ آپ کو کیا پتہ کہ سجین کیا ہے؟ اب یہ سوال اس سجین کی، یہ جو قید خانہ ہیں، اس کی عظمت، اس کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے کہ بھئی کیسی ہولناک وہ جگہ ہے کہ اس کے اندر راحت، آرام، سکون وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کتاب مرقوم، کہ وہ لکھا ہوا رجسٹر ہے، مرقوم لکھا رجسٹر، اور کتاب میں لکھا ہوا کہ وہ لکھا ہوا رجسٹر ہے۔ پھر پہلے سوال کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ کفار اور فجار کا جو نام اعمال ہیں، جو مہر لگے ہوئی ہیں، ان کی جگہ وہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں وہ محفوظ ہیں، اور مرقوم کے پھر معنی 2 ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی مختوم مہر لگا ہوا، اور دوسرا معنی صرف مہر کیا ہے۔ اور وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وَيْلٌ ہلاکت ہے، یومئذ اس دن، لِّلْمُكَذِّبِينَ جھٹلانے والوں کے لیے، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو مقصد یہ کہ بھائی وہ روز، جس روز منکرین اور جھٹلانے والے بدکار لوگ سجین میں داخل ہوں گے، ان کے لیے بڑی بربادی اور ہلاکت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے الذین، وہ لوگ یکذبون جو جھٹلاتے ہیں، بیوم الدین، قیامت کے دن کو، وہ لوگ جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ منکر لوگوں کا جو تکذیب وغیرہ کر رہے ہیں ان کا بیان فرما رہے ہیں کہ یعنی جو لوگ بدلے کے دن اور قیامت
کے دن کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بیان اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا بھی حساب ہوگا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يُكَذِّبُ اور نہیں جھٹلاتا بھی اس کو، یعنی اس دن کو نہیں جھٹلاتا، إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ مگر ہر حد سے بڑھنے والا، اثیم گناہگار۔ یعنی قیامت کا انکار صرف وہی شخص کرتا ہے جو حد سے بڑھنے والا ہو، اور حد سے بڑھنے والا وہی بندہ ہو سکتا ہے جو جاہل ہے، ٹھیک ہے، اور جہالت وہی کرتا ہے جو اپنے باپ دادا کی پیروی میں آگے بڑھ گیا ہو، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کہ پیدا کرنے پر قادر ہے اس اللہ تعالیٰ کو رب ہی نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ اِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا جب تلاوت کی جاتی ہیں اس پر آیاتنا ہماری آیات، قال تو اس نے کہا، قال وہ کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب تلاوت کی جاتی ہے اس پر ہماری آیات کی تو وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ قیامت اور جو روز جزا کا انکار ہے وہی شخص کرتا ہے جو بہت ہی زیادہ سرکش ہو، ٹھیک ہے۔ ایون کہ جب اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، خصوصاً وہ آیات جس کے اندر جزا و سزا کا بیان ہے، تو وہ اور زیادہ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل، ہرگز نہیں، یہ نہ سکتا ہے، سکتا واجب ہوتا ہے، یہ سکتا لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ جگہ ہیں جن پر سکتا، جیسے اس سے پچھلے والا سورۃ الدہر تھی، سورۃ القیامہ تھی، قیامہ کے اندر تھا، ٹھیک ہے، ایک اس کے اندر ہے، ایک سورۃ ہے سورۃ الکہف کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا مطلب یاد رکھیں کہ تھوڑی دیر رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا ہے، رکنا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ایسے کر کے پڑھنا ہے، کلا بل ہرگز نہیں بلکہ، ران زنگ پکڑ گیا ہے، بیٹھ گیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون اس جو وہ ما کانوا اس کا جو تھے، یکسبون وہ کماتے، کہ ہرگز نہیں بلکہ زنگ پکڑ گئے ہیں ان کے دل ہر وہ چیز جو وہ کماتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب جو پچھلی آیات تھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جھٹلانا کفار کا، ان کا انکار کرنا بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کلا سے اللہ تعالیٰ اس کی زجر و توبیخ، ٹھیک ہے، ڈانٹ وغیرہ رہے ہیں کہ ان کی جو انکار وغیرہ کرنا ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے، اور اگر کسی کے اندر تھوڑی سی بھی عقل وغیرہ ہو تو وہ اس یعنی وہ کبھی بھی تکذیب نہیں کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی ان کی جو نافرمانی ہے، گناہ ہیں، ان کی وجہ سے ان کے جو دل ہیں وہ زنگ آلود ہو چکے ہیں، جس طرح زنگ لوہے کو کھا کر مٹی بنا دیتا ہے، اسی طرح گناہوں کو جو بھی ہے زنگ نے، جو بھی گناہ وغیرہ ہیں زنگ کی طرح ان کے دلوں سے گناہوں نے نورانیت صلاحیت ختم کر دی ہے۔ یعنی ان گناہوں کی وجہ سے ان کے دل کی جو نورانیت ہے، صلاحیت ہے، ٹھیک ہے، ایمان کا جو نور وغیرہ ہے وہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اسلام کی جو دولت ہے اس سے مشرف نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس لیے وہ حق اور باطل کے اندر امتیاز نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور کیونکہ ہم لوگوں نے پہلے ہی پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے نا جب انسان کو پیدا کیا ہے تو انسان کی فطرت کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی ہے، استعداد اس کے اندر رکھ دی ہے کہ وہ پہچان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں وغیرہ پر غور کر سکتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ اگر اس بندے نے توبہ کر لی اور نادم اور شرمندہ ہو کر اپنے عمل کو درست کر لیا تو یہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو دل اپنی اصلی حالت پر منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے توبہ نہ کی بلکہ اپنے گناہوں اور زیادتیوں میں پڑا رہا تو یہ جو کالا نقطہ ہوتا ہے یہ اس پر چھا جاتا ہے، تو جب وہ نقطہ چھا جائے گا نا اس کا نام کیا رکھا ہے؟ رون، ٹھیک ہے، کلا بھل رون، وہی زنگ کے معنی میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو سیاہ ہونے سے بچائیں، ٹھیک ہے، یہ زنگ لگانے سے بچائیں، آمین یا رب العالمین۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کلا ہرگز نہیں، انہم عن ربہم کہ بے شک وہ اپنے پروردگار سے یومئذ اس دن لمحجوبون البتہ پردہ کیے ہوئے ہوں گے، کہ ہرگز نہیں بے شک وہ اپنے رب سے اس دن البتہ روک دیے جائیں گے، پردہ کیے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ کلا کے اندر پھر وہی دو معنی کہ یا تو زجر و توبیخ کے معنی میں آیا ہے، تنبیہ کے معنی میں آیا ہے کہ یہ انکار ان کا جو کر رہے ہیں یہ بالکل بھی درست بات نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر بعض اکابرین نے فرمایا ہے کہ بھائی انسان فطرت اور جو اس کی نیچر ہے وہ اس پر مجبور ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو دنیا کے کفار اور مشرکین ہیں، خواہ کتنے ہی کفر و شرک کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں اور ذات باری تعالیٰ کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہوں، مگر اتنی بات سب کے دلوں کے اندر مشترک ہے، ان کے دلوں کے اندر ہے کہ محبت الہی، اللہ تعالیٰ کی محبت تمام مخلوق کے دل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کافر مسلمان ہر دل کے اندر ہوتی ہے، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق اس کی رضا جوئی اور عبادتیں وغیرہ کرتے ہیں، مگر راستہ غلط اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اور وجہ استدلال کیا ہے کہ اگر کفار کو شوق باری تعالیٰ نہ ہوتا تو اس کی سزا میں یہ نہ کہا جاتا کہ بھائی زیارت سے محروم رہیں گے۔ ایسی بات ہے جو شخص کسی کی زیارت کا طالب ہی نہیں ہے بلکہ وہ نفرت کرتا ہے، یعنی اگر وہ اللہ کی ذات سے نفرت کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ذکر ہی نہ کرتے کہ عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بلکہ کافروں کے دل کے اندر بھی یہ چیز ہے، وہ مانتے ہیں کسی نہ کسی درجے تک وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے کوئی یہ سزا نہیں کہ بھائی زیارت سے اس کو محروم رکھا جائے۔ آگے فرمایا ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، کہ یعنی زیارت سے محروم ہونے کے بعد ان کو مزید یہ سزا دی جائے گی کہ جہنم میں داخل کر دیا جائے ان کو۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی، کہ یہی ہے وہ چیز کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی جہنم میں داخل کرنے کے بعد ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ بھئی یہی وہی عذاب ہے، وہی جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا اب تمہیں یقین آیا ہے یا نہیں آیا؟ کلا ان کتاب الابرار، ہرگز نہیں بے شک کتاب الابرار نیک لوگوں کے نام اعمال لفی علیین، البتہ علیین میں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے فرمایا وما ادراک، آپ کو کیا معلوم، ما علیون، کہ علیون کیا ہے، علیین کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سوالیا استفہام والے لفظ کے اندر فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے علیون کی عظمت کو بیان فرمایا ہے، جیسے پیچھے سجین کی عظمت کو بیان کیا ہے نا، جہنم کی ہلاکی کو بیان کیا ہے۔ آگے کتاب مرقوم، آگے اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دے رہے ہیں کہ وہ ایک دفتر ہے، کتاب لکھا ہوا، مرقوم دفتر۔ اور سوال کا جواب یہی ہے کہ بھائی وہ علیون یعنی مہر لگائے ہوئے دفتر رکھنے کی جگہ سے ہیں۔ آگے یشہد المقربون، کہ اس کو لکھتے ہیں مقرب فرشتے، یعنی اس آیت کے اندر پھر دو تفسیر ہے کہ مقرب فرشتے اس کو شوق سے دیکھتے ہیں، اور یہ مومنین کی روح کے لیے بڑی کرامت عظمیٰ والی بات ہوتی ہے، بڑی کرامت ہوتی ہے۔ جب فرشتے مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر آسمان کے فرشتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب 7ویں آسمان پہ جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کا نام اعمال دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر اس کا نام اعمال اس کو کھول کر اس کا دکھایا جاتا ہے۔ اور شہود کے معنی حاضر، ٹھیک ہے، یشہد میں شہود لفظ، ٹھیک ہے، اس میں ہو ضمیر ہے، یشہد ہو میں ہو ضمیر جو ہے اس سے پہلے والا لفظ تھا نا لفی علیین، علیین کی طرف راج کی جا رہی ہے، اس کی طرف لٹائی جا رہی ہے کہ مقرب سے مراد اولیاء اللہ ہیں، صالح لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، صلحاء ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو مقام علیین ہے وہ نیک لوگوں کے لیے ہے، صلحاء کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر نیک اور صلحاء لوگوں کی ارواح جو ہوتی ہیں ان کی حاضری ہوتی ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیکار لوگ لفی نعیم البتہ نعمتوں میں ہوں گے، عیش و عشرت میں ہوں گے۔ ابرار کے معنی ہوتے ہیں نعمتوں، یعنی جو ان کو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔
عیش و عشرت ہوگی، راحت ہوگی، عمدہ مکان ہوں گے، نہریں ہوں گی، خوبصورت کپڑے ہوں گے، حوریں، غلام، سواریاں، دل پسند کھانے ہوں گے، اچھے ذائقے والے کھانے ہوں گے، اور ایسی ایسی چیزیں موجود ہوں گی جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور کبھی کسی دل نے اس چیز کا تصور ہی نہیں کیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتی ہے علی الارائک ینظرون، سبحان اللہ، کہ تختوں پر ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی تختوں پر بیٹھ کر وہ دیکھ رہے ہوں گے، علیٰ پر یعنی بیٹھ کر، کہ جیسے بادشاہ ہوتا ہے نا اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے جنتیوں کو بھی تخت پر بٹھایا جائے گا، اور وہ جو تخت ہے نا وہ معمولی نہیں ہوگا، اور بلکہ ہیرے جواہرات وغیرہ سے مزین ہوگا، اس کے ارد گرد ریشم وغیرہ کے پردے ہوں گے، تو ان کو کوئی دیکھ نہ سکے گا، لیکن وہ اندر بیٹھ کر باہر کی ہر چیز دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، اندر سے باہر کی ہر چیز نظر آئے گی۔ اور اس کے اندر مفسرین کے پھر دو قول ہیں کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں اس کو وہ دیکھیں گے، اور دوسرا کہ اپنے دشمنوں کو جہنم کے اندر جلتا ہوا دیکھیں گے، اور تیسرا وہ اپنے رب کی زیارت کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، کہ تو پہچانے گا ان کے چہروں میں نعمتوں کی تازگی، یعنی ان کے چہروں پر حسن ہوگا، نور ہوگا، رونق ہوگی، ٹھیک ہے، جمال ہوگا۔ آگے یسقون من رحیق مختوم، کہ وہ پلائے جائیں گے مہر لگی ہوئی خالص شراب، کہ وہاں پہ ایسی شراب پلائی جائے گی جس سے نہ تو سر کا درد ہوگا، نہ بے ہوشی ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے فرمایا ختامہ مسک، اس کی جو مہر لگی ہوئی ہوگی وہ مشک سے ہوگی، مہر لگی ہوئی ہوگی وہ مشک کی ہوگی، یعنی جس کی خوشبو شراب کے اندر سرایت کر جائے، جس کو فلیور کہتے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے اس کا مزہ بڑھ جائے، اور مشک جو ہوگا اس کے اندر گرمی پیدا کرے گا، اور اس سے ہضم وغیرہ چیزیں جلدی ہو جائیں گی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ختام ہے اس کی تفسیر وہ یہ کرتے ہیں کہ اس شراب کا اختتام مشک سے ہوگا، یعنی کوئی خوشبودار چیز دی جائے گی جو ان کے منہ میں مشک جیسی خوشبو پیدا کر دے گی، جس طرح کھانے کے بعد اگر الائچی یا پان وغیرہ کھایا جاتا ہے، دیا جاتا ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، وفی ذالک، اور اس میں رغبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، حرص کرنا چاہیے، المتنافسون، حرص کرنے والوں کو، کہ یعنی تم دنیا کی چیزوں کے اندر رغبت کر رہے ہو تو یہ تو فانی ختم ہونے والی ہے، تم آخرت کی جو اصلی نعمتیں ہیں ان کی فکر کرو، اس کی طرف رغبت کرو۔ وَمِزَاجُهُ مِنَ تسنیم، جو یہ شراب ہوگی اس کے اندر جو ملاوٹ ہوگی، ملاوٹ وہ تسنیم کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی دنیا کی شراب میں پانی ملایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، شراب میں تسنیم ملایا جائے گا جو جنت کی شراب ہوگی، اور یہ ایک جانیے تسنیم کیا ہے؟ جی، یہ ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کا قیمتی چشمہ ہے، ٹھیک ہے، تسنیم کے معنی ہوتے ہیں بلندی کے، اور یہ بھی اعلیٰ درجے کا چشمہ ہے، اور بعض مفسرین اس کی یہ وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی یہ اوپر سے نیچے گرتا ہوا پانی ہے، جیسے جھرنے ہوتے ہیں نا، اوپر سے جنتیوں پر گرے گا، ان کے برتن بھر جائیں گے، سبحان اللہ۔ آگے عینا یشرب بہا المقربون، عینا وہ ایک چشمہ ہے، یشرب پئیں گے، بہا المقربون، اس سے مقرب لوگ، کہ اس آیت سے تسنیم کا پھر اللہ تعالیٰ تعارف خود ہی کروا رہے ہیں کہ وہ ایک چشمہ ہے، اس سے مقرب لوگ پئیں گے، اس میں مقربین کی شان اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کو خالص تسنیم ملے گا، ٹھیک ہے، جبکہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو شراب میں ملا کر دیا جائے گا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اجرموا، جنہوں نے جرم کیا، جو مجرم تھے، جو گناہگار تھے، کانو تھے، من الذین، ان لوگوں میں سے، آمنو، جو ایمان لائے، یضحکون، وہ ان پر ہنسا کرتے تھے، یعنی ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے، اور یعنی جو لوگ ایمان لائے ہیں مجرم لوگوں میں سے، یہ ان پر ہنسا کرتے تھے۔ تو ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل باطل کے ساتھ، یعنی جو سلوک وغیرہ ہے اہل باطل کا مسلمانوں کے ساتھ سلوک وغیرہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، جو وہ اہل حق کے ساتھ کیا کرتے تھے، کہ یہ کفار، مومنین
اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر ہنستے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوا ہے کہ کسی کے اوپر مذاق وغیرہ کے طور پر ہنسنا حرام ہے۔ مذاق اڑانا یہ کفار کا طریقہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ دوسرے پر ہنسنا چند وجوہات کی بنا پر ٹھیک نہیں ہے۔ ایک یہ کیونکہ یہ اخلاق اور انسانوں سے دور کی بات ہے، انسان کی اخلاقی عادات یہ نہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس سے جو دوسرا مسلمان ہوتا ہے اس کی دل شکنی پیدا ہوتی ہے، اور جو شخص کسی دوسرے پر ہنستا ہے خود کو یقیناً وہ اپنے اس دوسرے آدمی سے برتر سمجھ رہا ہوتا ہے اور دوسرے آدمی کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے بہت بری عادت ہے۔ اور دوسرا جو دوسرے پر ہنستا ہے وہ اپنے آپ کو اس حالت میں سمجھے مبتلا ہونے سے سمجھے محفوظ سمجھتا ہے، اس لیے سمجھے وہ برا سمجھیں۔ حالانکہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے نا کہ اس چیز کے اندر اللہ تعالیٰ اس حالت کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پر طعن کرتا ہے خود اسی میں وہ مبتلا ہوگا، جیسے من فحق فحق۔ اور یہاں پہ اجرم قریشی کافر، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور ان کے ساتھی جو ہیں وہ لوگ مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ آمنو سے مراد حضرت عمر فاروق، حضرت عمر فاروق تو بعد میں مسلمان ہیں، حضرت عمار، حضرت حباب، حضرت صہیب رومی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ جو غریب ساتھی وغیرہ تھے وہ مسلمان مراد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجرم لوگ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ لوگ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان لانے پر ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ کہ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ اور جب مومن گزرتے ہیں تو وہ کافر آپس میں آنکھیں مارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یتغامزون آنکھیں مارنا، تو مقصد یہ ہے کہ جب مومنین یعنی گزرتے ہیں، جیسے حضرت عمار یاسر ہو گیا، حضرت خباب ہو گئے، ان کے پاس گزرتے ہیں تو کفار ایک دوسرے کو آنکھ مارتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ بھائی اس سے وہ مسلمانوں کی تحقیر کر رہے ہوتے ہیں، تذلیل کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ شخص جا رہا ہے جو اپنے کو جنتی کہتا ہے، جنت کا وارث کہلاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے لیے حوریں ہیں، جنت کے باغات وغیرہ ہیں، اور دنیا کے اندر اس کی یہ حالت ہے کہ کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ اور وہ واپس لوٹے، وَإِذَا انقلبوا انقلاب یہ لوٹنا، ٹھیک ہے، پھر الٹنا، پھر پلٹنا، ہم نے تقلب پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا انقلبوا اور واپس لوٹے، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ یعنی کفار اپنے گھر کی طرف، انقلبوا تو واپس لوٹتے، فَكِهِينَ ان کی باتیں بناتے ہوئے، یعنی جب کفار اپنے گھر کی طرف واپس جاتے ہیں تو وہاں بھی وہ مسلمانوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، دل لگی کرتے ہیں کہ آج ہم نے مسلمانوں کو بڑا ذلیل کیا ہے، استغفر اللہ۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ اور جب دیکھتے ہیں تو کافر قالوا تو کہتے ہیں ان مومنوں کو، إِنَّ هَٰؤُلَاء کہ یہی لوگ ہیں، لَضَالُّونَ جو گمراہ ہونے والے ہیں، کہ کفار مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گمراہ ہو گئے ہیں، یہ گمراہ ہوں گے بلکہ گمراہ ہو گئے ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ ان کو گمراہ کر دیا ہے، کہ باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر انہوں نے دوسرا مذہب اختیار کر لیا ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ اور نہیں بھیجے گئے آپ ان پر حافظین نگران بنا کر، یعنی کفار کو مومنین کے اعمال کی نگرانی اور اصلاح کرنے والا بنا کر نہیں بھیجے گا۔ ارسلوا جمع کا صیغہ ہے کہ نہیں بھیجے گا وہ علیہم ان پر حافظین حفاظت کرنے والے بنا کر، نگہبان بنا کر، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو اچھا عمل کرے گا اس پر اس کے اچھے عمل کا ہوگا، اور جو برے کرے گا اسی پر اس کا ذمہ ہوگا۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پس آج کے دن ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، من الکفار کفار پر یضحکون وہ ہنسیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں سے مذاق کرتے ہیں۔ آگے فرمایا ہے علی الارائک ینظرون اور وہ تختوں پر بیٹھ کر ینظرون دیکھ رہے ہوں گے۔ هل ثوب الکفار کیا یہ وہی بدلہ ہے، یعنی کیا بدلہ دیا گیا کافر کو، ما کانوا یفعلون اس چیز کا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی جو مومن ہیں وہ تختوں پر بیٹھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور کافر جو ہوں گے ان کو توقوں کے اندر، زنجیروں کے اندر باندھا گیا ہوگا، دیکھ کر اس دن
جو مسلمان ہیں کفار پر ہنسیں گے۔ تو ابو صالح فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اس کی صورت یہ ہوگی کہ جب کفار دوزخ کے اندر ہوں گے تو جہنم کے دروازے کھول کر ان سے کہا جائے گا باہر نکل جاؤ۔ کفار دروازے کھلے دیکھ کر دروازوں کی طرف بڑھیں گے۔ کفار جب دروازوں کی طرف دوڑیں گے، دروازوں تک پہنچیں گے تو اچانک سے ایک ساتھ ایک دم دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اس حرکت کے یہ والی جو حرکت ہے وہ بار بار ہوگی اور اس وقت مومن کفار پر ہنسیں گے، ٹھیک ہے، جبکہ کفار دنیا میں مسلمانوں پر ہنسا کرتے تھے۔